بعض لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہی ہمیں ہمیشہ پر امید رکھتا ہے کہ اگر وہ ہمیں پوری کائنات بھی دے دے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ ہماری دعائیں قبول کر لے تو ان کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں، نماز ادا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم تھک جائیں تو جائے نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتا ہے، ہمارے سارے غم ہم سے لے لیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے کہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور ہم صرف ایک رب پر منحصر رہتے ہیں، ایسا رب جس کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا، جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چینٹی کو بھی جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتا ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں نوازے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم رات کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اسی لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہاری خالص احساسات ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی سے کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، حضرت زکریا کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اس خدا کو تلاش کرنے کا، اس اللہ کو ڈھونڈنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو، اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہو۔ تم مایوس مت ہونا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، وہ تھا یقین۔ وہ مایوس نہیں تھے اپنے رب سے، ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہ ہاری، انہوں نے یقین رکھا
کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیسے راستہ نکلے گا، کیا ہوگا، وہ سب اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ دیکھو ان سب کو بھی اللہ نے مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اللہ کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے بھی راہیں نکلے گی جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کی کئی امتحانوں سے گزر ہوتا ہے انسان کا، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اس مشکل گھڑی میں۔ اس دنیا کے انسان چاہے ہمارا ساتھ دے نہ دے، اس دنیا کے بادشاہ چاہے ایک وقت کے لیے ہی ہماری مدد کے لیے اپنا در کھولتے ہیں، لیکن اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا دروازہ تو اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی اور انکساری، دوسروں کا احساس، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اسی لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پہ رہیے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیے، دعا مانگیے، اپنے اچھے وقت کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ ایک تعلق کو بار بار پیوند لگا کر اپنا دل دکھاتے رہنا کسی طرح بھی تو قابل قبول نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ تعلق پوری ایمانداری اور خلوص نیت سے شروع کیا تھا، دل بھرا تو دوسرے کا، مگر ہم نے تو جانے مستقبل کے لیے ایک ساتھ کتنے خواب جوان کر رکھے ہیں، کتنی غلطیاں برداشت کی، کہ غلطیاں برداشت کرنا اور مسلسل کرتے جانا، یہاں تک کہ تذلیل پر بھی برداشت کے گھونٹ پینا، محض اسی لیے کہ ہم نے پیار کیا، یا اس لیے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ جس رشتے کو ہم نے اتنی نیک دلی سے تعمیر کیا اسے ایسے کیسے مدھم ہو جانے دے۔ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دکھ بلکہ شدید دکھ کا باعث بنا اور دوسرا چڑ، الجھن، بیزاری، غصہ اور جنون۔ کبھی کبھار وجہ ڈھونڈتے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، خود کو مزید اذیت دینے سے بہتر یہ ہوتا کہ آرام سے بیٹھے اور پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ تعلق اپنے دن پورے کر چکا۔ یاد رکھیے، آپ زبردستی کسی کے دل میں خلوص، احساس اور چاہت جیسے جذبات پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں بات ہو رہی تھی اس دنیا کے بندوں سے تعلق قائم کرنے کی، اور اب بات ہو رہی ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں ان اذیتوں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ یہ مان لینا کہ ہاں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمارے خلوص کا قتل عام ہوا، کم سے کم ہمیں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اور جب ہمارا دل اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہمیں ان دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ہمیں ان چڑ
الجھن، بیزاری، غصہ اور جنون کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف اپنے 10 قدم بڑھاتا ہے اور ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس کے لیے بس اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے رب پر توکل کی رسی کو ہمیشہ مضبوط بنانا چاہیے کہ توکل تو معجزوں کا دروازہ ہے، اور اگر انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے معجزوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھتا ہے۔ پھر انسان کا دل اس دنیاوی محبت سے بھی ہٹ جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالی تھی، یا شاید محض یہاں یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ دنیاوی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اسی لیے ہی ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کو ڈالنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، ہماری زندگی سنوارنا چاہتا تھا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔